صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت ہے، سورہ صاد کی تفسیر میں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، مسروق رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ تابعی مل کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کچھ تابعین مل کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہنے لگے، یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم قال اللہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے لوگو جس کو کوئی بات معلوم ہو، کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کسی کو علم ہو، تو اس کو وہ بات اگر کوئی پوچھنے سے تو بتا دے، کوئی پوچھے تو بتا دے، اور اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ یہ کہے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، علم میں سے بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں، اگر معلوم نہیں ہے جس چیز کے بارے میں تو یہ کہہ دینا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ کہہ دیا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھ کو علم نہیں ہے، تو یہ اس کے پاس گویا کہ علم ہے، کم سے کم اتنا علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، کم سے کم جانتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، مزدوری نہیں مانگتا ہوں، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی، میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 80 پر 6 میں یہ آیت موجود ہے، متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ متکلفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلف کرنے والا، دیکھیے بناوٹی، میرے پاس مان لیجئے کوئی مہمان آ گیا، مجھ کو اس کو بریانی کھلانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبردستی کہیں ادھر سے اپائے کر کے بریانی کھلا رہا ہوں، یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے۔ تو بناوٹی بہت ساری چیزوں میں ہے تکلف، علم میں تکلف ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جسے معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز، تو صاف صاف بولیے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہاں یہ وہ ایسا میں سوچ رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہوں، ایسا سمجھ رہا ہوں، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سیدھا سیدھا بول دیجئے مجھ کو معلوم نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں تکلف نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ کہیے، دیکھیے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کئی بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ خاموش ہیں، جب وحی اترتی تب بولتے، وحی اترتی تب بولتے، جب تک وحی نہیں اترتی اگر کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو خاموش رہتے، وحی اتر جانے کے بعد بولتے۔ یہی مسئلہ زہار کے بارے میں بھی ہوا، جو عورت آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، سورہ مجادلہ اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، سن رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، تب بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے تھے، اس
جو اس روایت میں بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے، بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، جو مشکات کی شرح ہے، اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بہت بہترین بات کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں اور دوسرے لوگ بھی داخل ہیں کہ اے لوگو، اس میں علماء اور عام دونوں داخل ہیں۔ اے لوگو، اگر تم کو کوئی چیز معلوم ہو، کوئی چیز، کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں؟ کوئی چیز کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی مسئلہ معلوم ہو۔ دنیا کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اگر تم کو دین کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہو اور کوئی سوال کرے تو بتلا دو، تو بتلا دو، جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتلا دو، وہ اس کو بتلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں بتلاؤ؟ تاکہ علم چھپانے کا جو عذاب ہے اس سے بچ جاؤ، علم چھپانے کا عذاب ہے اس سے بچ جاؤ، اور تم کو ثواب بھی مل جائے، ثواب بھی مل جائے۔ اور جس کو معلوم نہ ہو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا، انہوں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ علم جانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں، انسانوں میں سب سے زیادہ علم انہی کو تھا نا، انہی پر وحی اتر رہی ہے، ان کی ہر بات دین ہے، کوئی بھی زبان سے بات نکال رہے ہیں وہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے کہ میں اجر نہیں چاہتا ہوں اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو ہم کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہم کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی المسلک کے تھے، حنفی مسلک کے تھے، لیکن بہت معتدل تھے، بلکہ حنفیوں کے، انہوں نے حنفیت کی دنیا کو کاٹ دیا ہے، بہت سارے مسئلے میں کہیں کہ یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، اور عقیدے میں بہت بہترین، عقیدے کے بہت ماہر تھے، اچھے عقیدے والے تھے۔ دیکھیے بر صغیر کے حنفیوں کا مسئلہ ہی الٹا ہے، صوفی ہیں یہ لوگ، اور شہروردی، نقشبندی، چشتی، محمدی چھوڑ کر کے سب کچھ ہے، تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین بات بتاتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علم سکھایا نا، اور کہا کہ جاؤ فرشتوں کو پوچھو، تو فرشتے کیا بولے؟ فرشتے کیا بولے؟ فرشتے نے بولا نا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو کتنی بڑی بات ہے، فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، کتنا ہے؟ الا ما علمتنا، بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تو نے سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہی تعلیم دیا ہے، فرشتوں کو بھی یہی تعلیم دیا ہے۔ آپ سوچئے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا، طاقت دیا ہے کہ دنیا میں آ کر کسی کو بتا سکتا ہے، لیکن کسی کے پاس آ کر بتاتے ہیں؟ بات میں آ رہی ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث جبریل میں کئی بار بتلایا، ڈائریکٹ صحابہ کے پاس نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہ دین اس طریقے سے، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا، کہ ان لوگوں نے کیا کہا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی تعلیم دیا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یہی سکھایا، لیکن ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا۔ اور ابھی آدمی کو کچھ پوچھے بغیر یہی بتانا شروع کرتے ہیں، پوچھے بغیر یہی بتانا شروع کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کو ایسے بات نہیں کہ معلوم ہی نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے، ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ توڑ تاڑ کر کے بتانا ہی بتانا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو اسٹیٹس ہے وہ گھٹ جائے گا،
میری عزت ہے وہ گھٹ جائے گا۔ فرشتوں کی تو عزت نہیں گھٹی فرشتوں کی، جب کہے کہ اللہ ہم کو علم نہیں ہے، جتنا تو نے سکھائے اتنا ہے، فرشتوں کی عزت تو نہیں گھٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، پھر وہی اترتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو نہیں گھٹی، تو ہمارے کہاں سے گھٹے گی عزت؟ صاف صاف بولنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ علم ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ علم ہے۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو سائلنٹ کر لے رہا ہے اور اللہ کے بارے میں احاطہ کر دے رہا ہے کہ اللہ کو بہت علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے سب چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا نا کہ اگر معلوم نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمیز کر لیا کہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی فرق کیا کہ علم ہے کہ نہیں ہے میرے پاس، تو یہ بھی علم ہے۔ ورنہ یاد رکھیے بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں بہت کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجھ کو بہت کچھ آتا ہے، کون سی چیز میں نہیں جانتا ہوں، ایسے سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت انہوں نے کوٹ کیا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت پیش کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے تم کو علم تھوڑا دیا ہے، یہ اللہ نے کہا۔ اب تھوڑا علم ہے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو صاف صاف بولنا کہ معلوم نہیں ہے، یہ اپنا مقام گھٹانا نہیں، یہ بڑھانا ہے۔ کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ جہالت کی دو قسم ہے، جہل بسیط، جہل مرکب۔ اگر کس کو معلوم ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، یہ کم درجہ ہے۔ اگر یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، بہت خطرناک جہالت ہے، یہ بہت خطرناک جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء یہ کہا کرتے تھے، ہمارے اسلاف، کہ لا ادری نصف العلم، مجھ کو معلوم نہیں ہے یہ کہہ دینا یہ آدھا علم ہے۔ لا ادری، مجھ کو معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، یہ آدھا علم ہے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اس حدیث کی شرح میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 سوال آئے، صرف 4 کا جواب دیا، اور 30 پر 6 کے بارے میں کہا لا ادری، مجھ کو معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ سکھایا، اپنے پیغمبروں کو بھی یہ سکھایا۔ اپنے پیغمبر نے امت کو، صحابہ کرام کو یہی تعلیم دیا، اور صحابہ بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں اپنے شاگرد کو یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں سلف صالحین کا طریقہ اور منہج، صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج۔ اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے قرآن مجید سے بھی استدلال کیا۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر بہت کچھ اور باتیں ہیں، صرف یاد رکھیے دین کے بارے میں اندازے سے سوچ کر، خیال کر کے بولنا یہ درست نہیں ہے۔ نہیں معلوم تو صاف صاف بتانا، اندازے سے۔ یہ کوئی شکار نہیں کہ تیر مار دیتے ہیں، لگے تو بھی پرواہ نہیں اور لگ جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے دین کا نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو صاف صاف بتانا، یہ بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، صحیح علم سیکھنے کی ہم کو توفیق دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج، ان کے طریقے، ان کے راستے کو سیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اسی پر چل کر کے ہمیں زندگی پار کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔